السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حج سیریز میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ شیخ، حج سے متعلق ایک سوال یہ ہے کہ حج بدل کون کر سکتا ہے؟ کیا اس کے لیے کچھ شرائط ہیں کہ یہ لوگ یہی حج بدل کر سکتے ہیں، یا کوئی بھی کر سکتا ہے؟ اس سلسلے میں جو ہے بات واضح کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیں، حج بدل کے حوالے سے اسلام نے کوئی پابندی نہیں رکھی۔ اچھا، ایک شرط ہے، وہ یہ کہ جو انسان بھی حج بدل کر رہا ہے وہ اپنا حج کر چکا ہو۔ اچھا، یہ ایک شرط ہے۔ اب اس میں مرد کا حج بدل عورت کر سکتی ہے، عورت کا حج بدل مرد کر سکتا ہے، کوئی رشتہ دار کر سکتا ہے، کوئی پڑوسی کر سکتا ہے۔ لیکن جس کسی کو بھی حج بدل کے لیے آپ اگر پیسہ دے رہے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ نمبر ایک کہ وہ انسان موحد ہو، توحید پر ہو، بالکل، تاکہ آپ کا حج کسی ایسے آدمی کے ہتھے نہ چڑھے جو شرک میں ملوث ہو یا بدعت و خرافات میں ملوث ہو۔ دوسری چیز، وہ بندہ اگر اہل علم ہو زیادہ بہتر ہے، تاکہ آپ کے حج کو وہ بحسن و خوبی ادا کر سکے، سنت کے مطابق ادا کر سکے۔ جی، تیسری چیز، بندہ وہ خود مخلص ہو اللہ کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، یعنی اس کا مقصد صرف واقعی میں آپ کے حج کو ادا کرنا ہو، ورنہ اس کا مقصد کچھ چلو پلین میں گھومنے کا موقع ملے گا ایک اور، یا ادھر کچھ کرنے کا، اس طرح کی چیز نہیں۔ بندہ ایسا ہو کہ آپ کی اس امانت کو بحسن خوبی انجام دے سکے، اس کو اس بات کا احساس ہو۔ ورنہ آج کل لوگ تو حج بدل پیسوں کے لیے بھی کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے وہ پیسہ کماتے ہیں۔ تو حج بدل کون کرے گا، اس کے حوالے سے کوئی پابندی نہیں۔ جو شروط ہے، یعنی مسلمان ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، یہ جو شروط ہے وہی ہو۔ باقی مرد، عورت، رشتہ دار، غیر رشتہ دار، اس میں کوئی چیز کا اسلام نے پابندی نہیں لگائی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے اتنی بات کافی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شیخ، اس میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر حج بدل کرنے کے لیے کوئی شخص شرط رکھتا ہے کہ اگر آپ مجھے 50,000 یا 1,00,000 روپے دیں گے جی تو میں آپ کی طرف سے حج کرنے کو تیار ہوں، اس بات پر، اس شرط پر اگر وہ راضی ہوتا ہے تو ایسا شرط لگانا کیسا ہے؟ دیکھیے، مان لیجئے ایک بندہ ہے، مان لیجئے میں ہی ہوں، آپ مجھے کہتے ہیں کہ شیخ آپ پہلے حج کر چکے ہیں، یہ شرط آپ پر پوری ہو رہی ہے اور آپ حج کا طریقہ وغیرہ بھی جانتے ہیں، ہم آپ مان لیجئے آپ کے کسی رشتہ دار کا حج بدل کریں، آپ حج کی رقم دے رہے ہیں۔ اب میں کہتا ہوں کہ بھیا آپ میرے حج کا تو دے رہے ہیں، میرے گھر والوں کا پھر کیا؟ بھئی میرے گھر ابھی میں یہاں رہوں گا تو میں کماؤں گا، کچھ جاب ہوتی ہے، نوکری ہوتی ہے، مجھے کچھ ماہانہ پیسہ ملتا ہے۔ لیکن اگر میں 40 دن کے لیے حج پہ جا رہا ہوں تو اس میں یہ چیز شامل ہے کہ بندہ جو ہے، میں بھی جب حج پر جا رہا ہوں تو استطاعت میں یہ چیز شامل ہے کہ میں جہاں اپنے اخراجات کا انتظام کروں، اپنے پیچھے جن کی میں کفالت کر رہا ہوں، جن کو پال پوس رہا ہوں، میرے واپسی تک کا ان کے بھی کھانے پینے کا، ان کی ضروریات کا انتظام کر کے جاؤں۔ اب جب آپ مجھے حج پر بھیج رہے ہیں، اگلا خرچ دے رہے ہیں، پچھلا خرچ میرا ادھورا ہوتا ہے، یا میرے بچے مان لیجئے چھوٹے ہیں یا ضائع ہو جائیں گے، کھانے پینے کے مسائل ہوں گے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا، تو پھر یہ بات مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہوگی۔ اب دو میں سے ایک چانس، اگر آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، آپ یہ 40 دن کا خرچہ رکھ لیجئے، تب تو ٹھیک ہے، یا پھر آپ کہیں گے کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے میں دوسرا آدمی دیکھتا ہوں، تو وہ یہ ہوگا۔ اس کا مقصد کمائی نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے یہ کہ میرا سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، میں حج کر رہا، نہیں مجھے پیسہ، میں اس میں بھی کچھ کمائی کا ذریعہ بناؤں، تو یہ میں سمجھتا ہوں اخلاقی طور پر صحیح نہیں ہے۔ اگر میرے رہنے نہ رہنے سے میری چیزیں چل رہی ہیں، مان لیجئے کوئی پینشن آتی ہے، مان لیجئے کرائے آتے ہیں، تو مجھے اس طرح کی چیزوں کا ڈیمانڈ نہیں کرنا چاہیے۔ میں یہ سوچوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے گھر کی حاضری کے لیے ایک سبب اور ذریعہ بنا رہا ہے،
تو میں حج تو کروں گا لیکن باقی دوسری بہت ساری عبادتیں ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جو میں حرم میں رہ کر سکتا ہوں, یہ میرا بینیفٹ ہوگا. تو اس طرح کی چیزوں کی ڈیمانڈ ایسی صورت میں نہ کرے تو زیادہ بہتر ہے. شکرا, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.